بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں سجاد خان ہوں۔ اور جس طرح کل سینٹ کے الیکشن میں گنڈاپور صاحب نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر، حکومت نے مل کر، پی ڈی ایم کی جو جماعت ہے اس نے مل کر جو سب سے پہلا جو سینٹ کے الیکشن میں جو بریک واردات ڈالی، جس میں بریک واردات اس میں ایک نظریاتی لیڈر مراد سعید صاحب کو جتوایا گیا، فیصل خان کو، اور بھی کئی طرح تھے، لیکن جو اس میں سب سے جو بریک واردات تھی اس میں جو ایم پی ایس کے جو ووٹ تھے وہ جو اضافی ڈلوائے تھے، اور اس میں یہ جو 17 سے تقریباً 18 ووٹ تقریباً یہ اضافی ووٹ پڑے تھے، جس میں مراد سعید صاحب کو بھی پڑے، باقی کو بھی پڑے، لیکن یہ ووٹ ضائع کرایا گیا۔ لیکن یہ ضائع کیوں کروایا گیا؟ کیونکہ اگر یہ ووٹ ضائع نہیں کروائے جاتے، جس طرح عرفان سلیم سے کاغذات نامزدگی واپس لیے گئے، ان کے اوپر جو پریشر تھا، لیکن اصل میں وہ سینٹ کا الیکشن نہیں لڑتے، کیونکہ یہ جو الیکشن تھا یہ الیکشن نہیں تھا، یہ سرمایہ دار اور آئیڈیالوجی جس کو خان کا نظریہ کہتے ہیں اس کا آپس میں ایک مقابلہ تھا، جو اس میں جو جیت ہوئی وہ ہمیشہ سرمایہ کاروں کی ہوئی، کیونکہ سرمایہ کار جو ہوتے ہیں، جو سرمایہ دار جو بھی ہوں، وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پسند ہوتے ہیں، پیسے والے لوگ ہمیشہ پسند ہوتے ہیں، جس کو بھی پارٹی سے بھی جو بھی سینیٹر بنا، لیکن وہ ہمیشہ پیسے والا تھا۔ باقی پی ایم ایل این کی جماعت کے دیکھیں تو وہ ہر ایک سینیٹر کو 17 ووٹ پڑے، تو کیونکہ انہوں نے تول کر ایک ووٹ انہوں نے ایک ووٹ ڈالا۔ اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ایم پی ایس کے جو 18 ووٹ جو پڑے تھے، جو اضافی ووٹ پڑے تھے، 17 ووٹوں کے اوپر ایک سینٹر بنتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ عرفان سلیم صاحب کو الیکشن لڑنے دیتے، خدا نخواستہ اگر وہ ہار جاتے، 5 ووٹ لے جاتے، 18 میں سے 10 لے جاتے، 12 لے جاتے، ایک بھی لے دے، لیکن ان کو تو پتہ ہوتا تھا کہ میری پارٹی نے مجھے الیکشن لڑنے دیا تھا۔ ان کو الیکشن کیوں نہیں لڑنے دیا گیا؟ کیونکہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سینٹ کے اندر 2/3 میجورٹی چاہیے تھی، وہ جو اب جو ان کو علی امین گنڈاپور، بیرسٹر گور نے اور خیبر پختونخوا کی جو قیادت ہے اس نے مل کر جو ان کو جو 2/3 میجورٹی سینٹ میں دلوائی گئی ہے، اور اس میں ایک تو ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اب کوئی ایم پی ایز کسی کو بھی جبری گمشدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ جو 18 ووٹ جو ضائع کروائی، یہ سب سے بریک واردات ڈالی گئی تھی اس میں۔ اور 18 ووٹ پہلے گنڈاپور صاحب کہتے تھے کہ 10 ایم پی ایس بک جائیں گے اگر ہم نے سارے سینیٹروں کو الیکشن لڑنے دیا گیا، تو کوئی کہتا تھا 5 بک جائیں گے، کوئی 18 کہتا تھا، کوئی 20 کہتا تھا۔ پاکستان کے نیوز چینل کے اوپر تو 25 ایم پی ایس بتایا جاتا تھا کہ جو بک جائیں گے، وہ جو ووٹ ادھر ادھر ڈال دیں گے، لیکن اب تو ایک بھی ایم پی ایس نے ووٹ ادھر ادھر نہیں ڈالا، سب نے اضافی ووٹ ڈالے تھے۔ اب جو 18 ووٹ جو بھی ضائع کروائے گئے ہیں، اس کے جو بینیفیشلی ہیں، اس کے پیچھے جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں اور پارٹی کے چیئرمین جناب بیرسٹر گور علی، یہ تو پارٹی کا اس قسم کا چوکیدار خان ہے، اس کو چوکیدار کے طور پر لگایا ہوا ہے، لیکن اب چوکیدار بھی ملا ہوا تھا چوروں کے ساتھ۔ تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اب 2/3 میجورٹی سینٹ کے اندر دلوا دی گئی ہے، تو اس لیے تو یہ جو 18 ووٹ جو بھی ضائع کروائے گئے اس پہ یہ بہت بڑی بریک واردات تھی۔ اب تو پہلے تو چاہیے تھا تو کہ گنڈاپور صاحب خود ایم پی ایس کو اعتماد میں لیتے، اور ان کو ایک کسی سیف جگہ کے اوپر ان کو رکھتے، جس طرح خان صاحب نے رکھا تھا ایم پی ایس کو، جب پرویز الہی کو ووٹ پڑھنے تھے پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے لیے، تو خان صاحب نے 2-4 دن ایم پی ایس کو ایک محفوظ مقامات پہ رکھا، کسی کا کسی سے باہر رابطہ تھا، وہ سب کے موبائل لیے ہوئے تھے۔ تو اس طرح گنڈاپور صاحب کو بھی کرنا تھا کہ اس تمام ایم پی ایس کو کسی سیف مقامات کے اوپر رکھنا چاہیے تھا، تاکہ کوئی بھی ادھر ادھر ووٹ نہ ڈالے۔ لیکن یہ جو 18 ووٹ ضائع کروائے گئے، یہ سب سے بڑی جو غداری ہے گنڈاپور صاحب کی خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ آپ الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کی میں، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کبھی کمپرومائز نہ ہوتے۔ گنڈاپور صاحب بڑھ کے تو بڑی مارتے ہیں، لیکن کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں، کبھی ادھر چھپ جاتے ہیں، لیکن ان کو اصل میں ان کو اریسٹ کیا ہوا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، آئی ایس آئی نے ان کو اریسٹ کیا ہوتا تھا کچھ ٹائمز کے لیے، 15 گھنٹے صوبے کا وزیر اعلیٰ چیف منسٹر جب غائب ہو جائے، پتہ بھی نہ چلے، گارڈز کو بھی نہ پتہ چلے، عملے کو بھی یہ پتہ نہ ہو کہ ہمارے باس کدھر گئے ہیں۔ تو یہ گنڈاپور صاحب نے ہمیشہ یہ خان صاحب سے پہلے بھی غداری کی، نومبر میں بھی ان نے خان کے ساتھ غداری کی، خان نے ان کو ڈی چوک پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ اگر بشرا بیگم اگر پہنچ سکتی ہے ڈی چوک میں، تو گنڈاپور صاحب کیوں نہیں پہنچ سکے؟ اب گنڈاپور صاحب بڑی بڑکے مار رہے ہیں، اور کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ یہ کچھ نہیں کرے گا، یہ ہمیشہ کی یہ کمپرومائز ہے۔ اس نے خان کے نام پر جو خان کا اس نے جو سودا کیا، جس کو کہتے ہیں نا مائنس عمران خان، یہ اندر سے یہ اگر خان کے رہائی کی تاریخ بھی کسی کے ساتھ مل کر چلانی پڑے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، تو یہ نہیں چلائیں گے، کیونکہ ان کی علاقائی سیاست ہے، یہ دونوں ایک، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں، ان کی بھی سیاست ادھر ہے، اور گنڈاپور صاحب کی بھی سیاست ادھر ہی ہے۔ یہ ہمیشہ گنڈاپور صاحب خان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ صرف ایک نظریاتی لیڈر کو جتوایا گیا جس کا نام مراد سعید صاحب ہے۔ اب مراد سعید صاحب کو کس طرح پروٹیکشن دی جاتی ہے اور کیا کچھ کیا جاتا ہے، یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن زندگی متعلقات میں لیکن مراد سعید صاحب کے لیے میرا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ آپ اپنے جان کی حفاظت کریں، اور جو بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سینٹ میں ضرور حلف اٹھائیں، اور حلف ان کو اٹھانا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف میں ایک نئی جان آ جائے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ 5 اگست کی یہ جو تاریخ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مراد سعید صاحب اگر گنڈاپور صاحب نے کچھ بھی غداری کی تو اس دفعہ گنڈاپور صاحب کی خود کی جو وزیر اعلیٰ کی سیٹ ہے یہ خطرے میں پڑ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب مراد سعید صاحب کو بھی حلف لینا چاہیے، اور پاکستان کے اداروں کو چاہیے کہ وہ مراد سعید صاحب کے اوپر جو بھی کراس لگایا ہوا ہے، یہ پاکستانی عوام لگا سکتی ہے، اگر اللہ کے بعد کسی نے لگانا ہے وہ پاکستان کی عوام لگا سکتی ہے، کوئی ادارہ، کوئی آفیسر، کوئی کچھ نہیں، کسی کے اوپر کوئی کراس نہیں لگا سکتا۔ کراس آپ کے اوپر لگ سکتا ہے، لیکن سویلین کے اوپر کبھی کراس نہیں لگ سکتا۔ تو میں پھر سے مراد سعید صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز اپنے
سیکورٹی کا بندوبست کریں، اپنی جان کی پہلے سے زیادہ حفاظت، کیونکہ آپ کے لیے ایک سازش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو گیم ڈالی گئی ہے الیکشن میں، گنڈا پور صاحب نے مل کر، یہ سب نے، جو خان جن کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، چور اور ڈاکوؤں سے، گنڈا پور صاحب ان کے ساتھ مل کر اتفاق رائے سے الیکشن کروا رہے ہیں۔ کوئی نعرہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی شور شرابہ، کوئی اسمبلی میں کچھ نہیں، یہ واحد الیکشن تھا جس میں کوئی نعرے بازی نہیں تھی، کسی نے بھی نعرہ نہیں لگایا اور کسی نے بھی شور نہیں بچایا۔ ہونا ایسے چاہیے تھا کہ امن کے ساتھ الیکشن ہو، لیکن یہ پہلا الیکشن تھا جو خان کے نام پر گنڈا پور صاحب نے کمپرومائز ہو کر یہ الیکشن کروایا۔ تو آج خان صاحب کی بہنوں کی خان صاحب سے ملاقات ہونی ہے، تو دیکھتے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے۔ باقی اللہ جانے، پاکستان زندہ باد۔